الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 155 سے لے کر آیت نمبر 160 تک سورہ الانعام پارہ 8 ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ قرآن کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اسے، مبارکن، بابرکت ہے، فاتبعوہ، سو پیروی کرو اس کی، واتقو، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الکتاب، ہم نے اتارا ہے تاکہ یہ نہ کہو کہ اتاری گئی تھی کتاب علی طائفتین، تو صرف دو گروہوں پر، یعنی کتاب تو اتاری گئی تھی صرف دو گروہوں پر، عیسائیوں اور یہودیوں پر، من قبلنا، ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ یہاں پر خطاب مشرکین عرب سے ہے، انہیں فرمایا جا رہا ہے کہ تمہاری ہدایت کے لیے یہ بے نظیر کتاب، یعنی وہذا کتاب، ان سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید، یہ بے نظیر کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ قیامت کے روز تم اپنی گمراہی اور ضلالت کے لیے یہ عذر نہ پیش کر سکو کہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی گئی تھی جسے پڑھ کر ہم شرک و کفر سے تائب ہوتے اور توحید کو قبول کرتے۔ اور یہود و نصارہ پر تو بے شک کتابیں نازل ہوئیں، یعنی یہ آگے جو کہا نا کہ ان تقولوا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین، کہ کتاب تو دو گروہوں پر نازل کی گئی، یہودیوں اور عیسائیوں پر نازل کی گئی۔ ان سے پہلے اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم شرک اور کفر سے باہر نکل آتے، لیکن ہم ان کو پڑھنے سے قاصر تھے، پہلی جو کتابیں تھیں وہ تو ہمیں آتی نہیں تھیں، ہم پڑھ نہیں سکتے تھے، اس لیے اگر ہم پہ نازل ہوتی کتاب تو ہم بھی مسلمان ہوتے، آج اہل کتاب ہوتے۔ او تقولوا، یا یہ نہ کہو کہ لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر اتاری گئی ہوتی ہم پر کتاب، لکنا اہدی منہم، تو ہوتے ہم زیادہ ہدایت پانے والے، یعنی اگر ہم پہ کتاب اتاری ہوتی تو جناب ہم تو ہدایت حاصل کر لیتے۔ اللہ نے پہلے ہی ان کا جواب دے دیا کہ ہم نے کتاب تمہارے اوپر اتار دی ہے، اب دونوں باتیں تم نہیں کر سکتے ہو، نہ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم پہ کتاب اتاری گئی، اگر اتاری گئی ہوتی تو ہم جناب ہدایت پہ ہوتے، اور ان پہ اتاری گئی اس لیے وہ ٹھیک تھے، اور ہم پہ اتاری گئی ہم کفر و شرک میں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں جواب دے دیے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، بے شک آ گئی ہے تمہارے پاس روشن دلیل اپنے رب کی طرف سے، اور سراسر ہدایت اور رحمت۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور منہ پھیرا ان سے، سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا، ان قریب ہم سزا دیں گے انہیں جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے، سوء العذاب، برے عذاب سے ہم انہیں عذاب دیں گے، بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے جو وہ ہماری آیتوں سے منہ موڑا کرتے تھے۔ تمہاری صرف یہی کوتاہی نہیں کہ تم خود اس کتاب پر ایمان نہیں لائے، تمہاری صرف یہ نہیں کہ تم خود اس پر ایمان نہیں لائے،
بلکہ الٹا تم دوسروں کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے۔ تم خود ہی بتاؤ تم سے بڑا ظالم اور زیاں اور کون ہے؟ ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور گمراہی کے ظلمت قدر سے باہر نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے جلیل القدر رسول مبعوث فرمایا، اس پر قرآن جیسی بے مثل کتاب نازل کی، طرح طرح کے معجزات سے اس کی صداقت کو آشکار کیا۔ اس کے باوجود اگر وہ اسلام نہیں لاتے اور حق کو قبول نہیں کرتے تو کیا وہ اس انتظار میں ہیں کہ موت کا فرشتہ آئے اور ان کی روح قبض کر لے، یا قیامت قائم ہو جائے اور خود اللہ تعالیٰ کرسی عدالت پر تشریف فرما ہو، یا کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جس کے بعد وہ ایمان لانے پر مجبور ہو جائیں؟ اگر واقعی ان چیزوں میں سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں تو ان کا یہ انتظار لغو ہے، کیونکہ ان چیزوں کے ظہور کے بعد وہ ایمان لے بھی آئے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اگر انہوں نے توبہ کی بھی تو وہ منظور نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان تو وہ مقبول ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی زبان پر یقین کرتے ہوئے لایا جائے۔ کون سا ایمان طاقتور ہے؟ وہ ایمان جو اللہ کے نبی کے کہنے پہ لایا جائے، وہ زیادہ طاقتور ہے۔ جب سب پردے اٹھ جائیں گے اور غیب شہادت میں بدل جائے گا تو اس وقت کا ایمان معتبر نہ ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھ اور کان پر تو اعتماد کیا اور اللہ کے رسول کا ارشاد نہ مانا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننا ذرا دیکھیں کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو وہ کانوں کو تو مانتا ہے، اپنی آنکھ کو تو مانتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہیں مانتا۔ جب اللہ کے نبی کا کوئی حکم پہنچے ہمیں اس بات پہ عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے۔ حل ینتظرون، کس کی انتظار کر رہے ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، سوائے اس کے کہ آئیں ان کے پاس فرشتے، او یأتی ربک، یا خود آئے آپ کا رب، او یأتی بعض آیات ربک، یا آئے کوئی نشانی آپ کے رب کی۔ یوما، لیکن جس روز یأتی بعض آیات ربک، آئے گی کوئی نشانی آپ کے رب کی، لا ینفع نفسا ایمانہا، تو نفع نہ دے گا کسی کو اس کا ایمان لانا، لم تکن آمنت من قبل، نہیں ایمان لا چکا تھا اس سے پہلے، او کسبت فی ایمانہا، یا نہ کی تھی اپنے ایمان کے ساتھ کوئی نیکی خیرہ، قل انتظروا، آپ انہیں فرمائیے تم بھی انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک وہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں اور ہو گئے کئی گروہ، اے محبوب نہیں ہے آپ کا ان سے کوئی علاقہ، یعنی آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ صرف اللہ ہی کے حوالے ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ بتائے گا انہیں، بما کانوا یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے دین کے غیر متبدل اصولوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ، اس کی پیروی کرو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ تمہاری یکجہتی ختم ہو جائے گی، تمہارا شرازہ منتشر ہو جائے گا۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے جو اپنی خود پسندی کے باعث دین کی وحدت کو پارا پارا کرنے میں کوشاں ہیں، انہیں صاف صاف بتا دیا کہ ان سے اللہ کا رسول بری ہے اور اس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جن کے ساتھ اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہ ہو ان کا اسلام سے کیا تعلق باقی رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا کرے۔ اور مجھے آج خوشی ہے کہ جو ضیاء القرآن کی 5 جلدیں ہیں ان میں سے ایک جلد کل ہم ختم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پہ یہ احسان ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اتنا سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔